بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله لهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. گزشتہ ہفتے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ وہ تمام مذاہب سماویہ والوں کے نزدیک بڑے محترم شخص تھے اور ہیں اور قیامت تک رہیں گے. ہر مذہب کا ماننے والا ان کا احترام کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، اور حج و عمرہ کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی مناسک ہیں، جتنے بھی مشاعر مقدسہ ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر جگہ ان کا ذکر خیر جڑا ہوا ہے. جس جگہ کا نام لیں، جس کام کا ذکر کریں، ساتھ ہی ابراہیم خلیل علیہ السلام یا ان کے خاندان کے کسی فرد، ان کی اہلیہ، ان کا بیٹا قربانی ہے تو حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. مقام ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا اسم گرامی شامل ہے. تعمیر کعبہ ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اگر آپ صفا اور مروہ کی صحیح کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم خلیل السلام کی زوجہ محترمہ ہیں اور اسماعیل کی والدہ ہیں، ان کا ذکر وہاں جڑا ہوا ہے کہ یہ انہی کی باغ دور، انہی کی محنت، اپنے بچے کو بچانے کے لیے جو ادھر سے ادھر انہوں نے 7 چکر لگائے، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے ان چکروں کو عبادت بنا دیا. آج کسی آدمی کا حج مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ 7 چکر نہ لگائے. نہ عمرہ مکمل ہوتا ہے، نہ حج مکمل ہوتا ہے. اگر خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص للہ کے ساتھ عبادت کو سرانجام دیا جائے تو اللہ رب العزت دیکھیں اس میں کتنی برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. انہوں نے اللہ کے حکم پر کام کیے اور اللہ کے حکم کے کام کے دوران کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ اللہ کا حکم نہیں، ان کا ایک ذاتی عمل ہے. اب صحیح اللہ کا حکم نہیں ہے اس وقت تک. اب ہمارے لیے تو حکم ہے لیکن حضرت حاجرہ اللہ کے حکم سے بھی باقی. مشیت اللہ کی تھی لیکن پانی کوئی نہیں، کھانا کوئی نہیں، بچے کو پلانے کے لیے دودھ نہیں، اپنی ایک فطری طلب کے تحت وہ باغی ہیں. اللہ رب العزت نے اسے ہمارے لیے وہاں چلنا، وہاں صحیح کرنا، وہاں بھاگنا عبادت بنا دی. تو یہ سارا نتیجہ ہے خلوص کا. اگر دل کے خلوص کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو اللہ یقیناً اسے برکت عطا کرتا ہے، اسے قبول کرتا ہے. اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں. لوگ تمہارے پاس آئیں گے پیدل چل کر بھی اور کمزور، ناتواں، نحیف و نزار اونٹنیوں پر بیٹھ کر. پچھلی مرتبہ میں نے واقعہ ذکر کیا تھا کہ ٹوٹی ٹوٹی گاڑیاں بھی مکہ پہنچا دیتی. کمزور اونٹنی، آج کے دور میں کمزور سی گاڑی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور اس طرح کی کمزور قسم کی اونٹنیوں گاڑیوں پر بیٹھ کر بھی آئیں گے. یہ لوگ آئیں اور دنیا کے ہر چھوٹے بڑے راستے سے، وہ راستہ تنگ ہے، وہ راستہ گہرا ہے، نشیبی ہے،
ہر راستے سے چلتے ہوئے وہ یہاں پہنچیں گے، تمام راستوں سے گزر کر، تمام راہوں سے گزر کر وہ اس گھر تک آئیں گے۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ اپنے فائدے، اپنے منافع کو دیکھیں۔ اور یہ دونوں باتیں میں نے ذکر کی کہ منافع دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے۔ اور فرمایا کہ ایام معلومات میں تم ان جانوروں پر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا نام لو، جو کہ حلال جانور، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، دمبا، یہ تینوں قسم کے جانور جو اکٹھے آ جاتے ہیں۔ اور پھر ان کے گوشت کے بارے میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس کا گوشت کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو فقیر محتاج ہیں ان کو بھی ان کا گوشت کھلاؤ، قربانیوں کا گوشت۔ قربانیوں کے گوشت کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، آپ اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں، یعنی قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ ثم لیقضوا، جب یہ قربانیاں کر چکو تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر ثم لیقضوا تفثہم، حجاج قربانیاں کر چکنے کے بعد، اور ظاہر ہے کہ قربانی کا وقت کب آتا ہے؟ جب آپ عرفات سے پلٹ کر رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، ایک پورا دن جو ہے وہ عرفات میں گزارنا ہے۔ 9 تاریخ کو سورج طلوع ہونے کے بعد مینا سے عرفات کی طرف روانگی ہے، جو کہ صحیح معنوں میں حج کا اصل دن ہے۔ اور میدان عرفات میں جا کے قیام کرنا یہ حج کا اہم ترین رکن ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحج عرفہ، حج تو نام ہی عرفات کے میدان میں قیام کرنے کا ہے۔ یعنی اگر کسی کا عرفات گزر گیا تو وہ چاہے جتنے چکر لگاتا رہے بیت اللہ کے، جتنے چکر چاہے لگائے، وہ صفا مروہ کے درمیان جتنی راتیں چاہے گزارے مینا میں، اس کا حج نہیں ہوگا، اور اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں۔ بعض کام ایسے ہیں کہ آپ رات نہیں رہ سکتے، مینا میں رات نہیں رہ سکے، آپ اس کی جگہ قربانی دیں گے، فدیہ دیں گے، کام ہو گیا۔ مزدلفہ میں نہیں رہ سکے، فدیہ دیں گے، قربانی دیں گے، کام چل گیا۔ لیکن اگر عرفات میں رکھے کوئی قربانی نہیں، کوئی فدیہ نہیں، کوئی روزے نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، وہ حج نہیں ہوگا۔ گویا کہ حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، جو کہ 9 ذوالحج کو ہوتا ہے۔ 9 ذوالحج کو پورا دن میدان عرفات میں گزارنا ہے، جہاں حجاج کرام سارا دن عبادت میں گزارتے ہیں، اور اللہ سے جو کسی کے دل میں خواہش ہے، طلب ہے، تڑپ ہے، جو مرادیں ہیں وہ مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت بندوں کے بہت قریب آ کر ان کے دلوں کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ یوم عرفہ کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت جو کہ عرش پر ہے، لیکن یوم عرفہ کے دن، یوم عرفہ کو وہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور باقاعدہ فرشتوں میں اعلان کرتا ہے کہ آؤ دیکھو یہ کیا لینے آیا ہے۔ حالانکہ وہ خود جانتا ہے، سب سے زیادہ بہتر جاننے والا خود ہے کہ کیوں آئے گا، لیکن ان کو یاد دہانی کراتا ہے اللہ کہ تم نے کبھی کہا تھا کہ اس کو بنانے کی ہی کیا ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو قرآن کریم میں واقعہ موجود ہے، سورہ بقرہ میں ہے، دیگر مقامات پر ہے، تو فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں، اگر تسبیح تقدیس کا معاملہ ہے تو ہم بہت کرتے ہیں اور کریں گے، اس کو کیوں بناتے ہیں؟ جائے گا دنیا میں، جائے گا دنیا میں جا کے یسفک الدماء، خون بہائے گا، تو اس کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے میں وہ جانتا ہوں، یہ کیا کرے۔ اللہ رب العزت یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آؤ دیکھو یہ بندے یہاں کیوں آئے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت خود کہتا ہے کہ گواہ ہو جاؤ میں نے آج میدان عرفات میں موجود تمام حجاج کرام کو بخش دیا۔
یہ بخشش کا دن جو ہے 9 ذوالحج، وہاں سے فارغ ہو کے رات کو آپ آ جائیں مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں رات گزارنا واجب ہے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی نہ گزار سکے تو اس کو دم دینا پڑے گا، دم دے گا تو اس کی مراد جو ہے اس کا مداوع ہو جائے گا، اس کا معاوضہ جو ہے ہو جائے گا۔ اب مزدلفہ میں رات گزار کر سورج نکلنے سے تھوڑا پہلے وہاں سے روانگی ہے مینا کی طرف۔ مینا میں آ کے آپ نے اپنے جانور کو ذبح کرنا ہے، اس کے بعد بال نکالنا ہے، تھوڑا یا آدھا یا سارا۔ جب بال نکال چکے تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قربانیاں ذبح کر چکے، گویا کہ بال بھی ساتھ نکال لیے، ثم لیقضوا تفثهم، اب یہ اپنا میل کچیل دور کرے۔ جن لوگوں نے احرام باندھا ہوتا ہے حج کران کا، مدینہ منورہ سے اس وقت روانہ ہوئے صحابہ کرام، احرام اگر کران کا باندھا ہو تو ظاہر ہے کہ ذوالحلیفہ سے مدینہ منورہ سے احرام باندھا اور روانہ ہوئے، اور 7 دن کا یہ سفر ہے، 7 دن وہ لگے، پھر 2-3 دن یہ حج کے ہو گئے۔ جب قربانیاں ذبح کر کے اپنے بال کٹوائیں گے تو اب ظاہر ہے کہ ان کا نہانا، ان کا ایک مرتبہ میل کچیل دور کرنا بنتا ہے، سفر میں گرد و غبار، سفر میں پسینہ، سفر میں یہ۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے میل کچیل کو دور کریں، یعنی قربانی کر کے بال منڈوائے ہیں، اب احرام نکالو، نہاؤ دو، ناخن کاٹو، بال جو نکالنے ہیں نکالو، اور ساتھ ہی خوشبو لگاؤ۔ یہ ہے التحلل الاول، تحلل الاول، یعنی آج غسل کر کے احرام نکال کر خوشبو لگا، ناخن کاٹ، کچھ بھی کر، حاجی کے لیے ساری اجازتیں ہو گئی، اور سوائے میاں بیوی کے باہمی تعلقات کے ہر وہ چیز جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی وہ سب دوبارہ حلال ہو گئی، لیکن میاں بیوی کے باہمی تعلقات ابھی حلال نہیں ہوئے۔ وہ کب جا کے ہوتے ہیں؟ طواف کے بعد۔ اگر اسی دن جا کے طواف کر لیتا ہے، مثلا 9 بجے 10 بجے قربانیوں سے فارغ ہوئے، بال کٹائے، حرم گیا، اور حرم میں جا کر اس نے طواف افاضہ کر لیا، اگر اس نے حج کران کا احرام باندھا ہوا ہے، پہلے صحیح کر چکا ہے، اسے صحیح کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی وہ صحیح کافی ہے۔ حج افراد والا ہے، پہلے صحیح کر چکا ہے، اس کے لیے وہ صحیح کافی ہے۔ البتہ حج تمتع والا ہے تو اسے حج تمتع کی وجہ سے، چونکہ درمیان میں وہ احرام کھول چکا ہے، اب اسے طواف بھی کرنا ہوگا اور ساتھ ہی صحیح بھی کرنی ہوگی، جیسا کہ حج کے مسائل میں معروف ہے۔ یہاں طواف صحیح کر کے فارغ ہو گیا، اب یہاں تو چونکہ گنجا کرانے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو وہاں سے گنجا کروا کے آیا ہے، احرام نکال کے آیا، اپنی مرضی کا لباس پہن کے آیا، خوشبو لگا کے آیا، صحیح سے فارغ ہوا، مروہ سے نکلا، اب اس کے میاں بیوی کے تعلقات بھی جائز ہو گئے، حلال ہو گئے۔ تو یہ ہے وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، اور ثُمَّ لْيَقْضُوا، پھر یعنی قربانیاں کر چکنے کے بعد یہ اپنے میل کچیل نکالیں، نہائیں، دھوئیں، غسل کریں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں۔ نظریں بعض لوگ یہ نظر مان لیتے ہیں، آج کل تو کچھ کافی معاملات آسان ہو گئے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور قسمت ساتھ دے تو حج کرنا آسان ہو گیا ہے۔ آپ چیک جمع کراتے ہیں یا گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، اپنے پیسے جمع کراتے ہیں، وہ ٹاس اور وہ لمبے چوڑے معاملات جو ہیں وہ آج کل نہیں رہے۔ جس کا کوئی ملک سے باہر رہتا ہے وہ باہر سے ڈرافٹ بھیج دے، اس کو کسی ٹاس میں اور کسی قرآن اندازی میں شامل نہیں ہونا پڑتا۔ ایک وقت تھا چند سال پہلے، بہت لمبی بات بھی نہیں، کہ آپ کو حج کرنے کے لیے چاہے پیسہ موجود ہے، قرآن اندازی سے ہوتے گزرنا پڑتا ہے۔ قرآن اندازی میں کب نام نکلتا ہے، کس کا نکلتا ہے، پیسے ہیں، ہر سال نام نہیں نکل رہا۔ کئی لوگ ایسے تھے جن میں سے بعض کو میں بھی جانتا ہوں، ہمارے گاؤں سے بھی ایک بزرگ تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اپنے حج کے لیے پیسے جمع کر کے بیٹھے ہوئے تھے،
اور قرآن اندازی کے انداز میں ہیں، اور اللہ رب العزت کا کرنا دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کو کئی حجوں کا ثواب عطا فرمائے، وہ حج نہیں کر سکے، اس کے بغیر ہی وہ فوت ہو گئے، قرآن اندازی میں نام نہیں آیا۔ آج کل وہ بات نہیں رہی۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں یا اس زمانے میں خاص طور پر لوگ، حتیٰ کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مالی طور پر کمزور ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر حج کروا دیا تو میں یہ کروں گا، نظر ہو گئی نا، نظر مان لیتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں حج کروا دیا تو ہم یہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ حج ہو گیا ہے، اب اپنی نظریں پوری کر لیں، یعنی جب آپ نے طواف کر لیا، صحیح کر لی، فارغ ہو گئے اور اپنے میل کچل اتار لیے، تو اب اپنی نظریں پوری کرو تاکہ تمہارا جو اللہ سے معاہدہ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے۔ نظر ماننا جائز ہے، نظر کو پورا کرنا واجب ہے، اور نظر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تیسرا جملہ اسپیشل ہے، نظر ماننا جائز ہے، نظر کا پورا کرنا واجب ہے، اور نظر کا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر ماننا ایک بخیل آدمی کی جیب سے پیسہ نکلوانے والی بات، یہ حدیث ہے، حدیث رسول، کہ نظر ماننا بخیل آدمی کی جیب سے پیسہ، اللہ کرے گا جو اس کی مرضی ہے۔ اب یہ میں آپ یا کوئی آفیسر تو نہیں ہے نا کہ کچھ پیسے پہلے ڈال دیے تو کام ہو جائے گا، وہ تو اللہ ہے، وہ تو کائنات کا خالق و مالک ہے، اسے کوئی رشوت، اسے کوئی پیشگی، اسے کوئی نذرانے، اسے کوئی ماہانے سلانے تو نہیں چاہیے، وہ تو کرے گا اپنی مرضی، لیکن اسی بہانے جیب سے کچھ نکل گیا، آپ نے نظر مان لی، میں نے نظر مان لی، یا اللہ اگر تو نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 100 ریال دوں گا، ویسے یہ 100 ریال دینے والا نہیں تھا، اس طرح 100 ریال دے دیا، کام تو اللہ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، اور اس کا جب وقت مقرر آ گیا کام ہو گیا۔ لیکن ہم بھی بڑے ہوشیار ہیں، ہم بھی نظر وہ مانتے ہیں جس میں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکے، یا اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو 100 نفر کروں گا، کیا خرچہ آئے گا اس میں؟ نظر کا ماننا جائز، اگر صحیح نظر ہے تو اس کا پورا کرنا واجب۔ یہاں دیکھیں اللہ رب العزت وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ، وَلِيُوفُوا امر کا صیغہ ہے کہ اب اپنی نظریں وہ پوری کریں، اور جو لوگ اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یوفون نذورہم، اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، اگر نظر مان لیں تو پورا کرتے ہیں، اگر نظر صحیح ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، اور اگر نظر کو غلط مان بیٹھا، کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ نظر پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کہا یا اللہ پاک میرا شوہر سعودی عرب سے صحیح سلامت واپس اچھا ٹور لگا کے آ گیا، یعنی پیسے اچھے کما کے لے آیا، تو میں اس کو ساتھ لے کے داتا دربار جاؤں گی، نظام الدین اولیاء جاؤں گی، بکرا چڑھاؤں گی، یہ وہ کروں گی۔ نظر تو نظر ہی ہے نا، یہ بھی ایسی نظر کو پورا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج یہ بتایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، بعض دیگر صحابہ نے نظریں مانی، ان نظروں کے معنی حضرت عمر فاروق کا تھا کہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا، فرمایا پڑھو، جاؤ جا کے پڑھو۔ کسی نے کہا کہ میں نے ایک جگہ کا نام لیا، میں نے اس جگہ پہ جانے کا کچھ کرنے کی نظر مان رکھی ہے، وہاں میں جانور ذبح کروں گا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا وہاں کبھی کوئی استان، کبھی کوئی کسی مشرکوں کا اڈا، کبھی کوئی مزار دربار سرکار کوئی چیز کبھی رہی ہے اہل جاہلیت کی کہ زمانے میں کیا نہ ہو؟ تو کہا گیا کہ نہیں، وہ خالی جگہ ہے، وہاں کوئی چیز نہیں تھی، نہ کبھی رہی ہے نہ آگ، تو ہمارا جا کے نظر پوری کرو، وہاں جانور جا کے ذبح کرو۔ لیکن اگر نظر غلط ہو جائے، غلط مان بیٹھے، نظر مان لی غلط ہو گئی، منت جس کو کہتے ہیں، منت بھی کہتے ہیں، منت اور منت لفظ تو میرا خیال ایک ہی ہے نا اصل میں، کوئی منت کہتا ہے کوئی منت کہتا ہے، عربی میں منت ہے، ان الحمد وَلَهُ الشُّكْرُ وَلَهُ الْمِنَّةُ، المنہ منت ہے، تو منت مانگنا یا منت یہ بات وہی ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کی، اردو میں زیادہ تر منت شمار ہوتا ہے،
ایسی نظر مان بیٹھے جس کو منت کہتے ہیں تو اس کو پورا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ تو کام کرے گا تو مشرکانہ کام ہو جائے گا۔ کسی دربار میں جا کے بکرا ذبح کیا، کسی دربار پہ بریانی لے کے گیا، کسی دربار پہ مٹھائی چڑھا کے آیا، کسی دربار پہ چادر چڑھا کے آیا، کسی مزار کی زیارت کر کے آیا۔ اب اس کا کیا کرے کہ محترمہ نظر مان بیٹھی ہیں اور یہ یہاں سے وہابی ہو کے چلا گیا، شوہر سعودی عرب سے وہابی ہو کے چلا گیا، اسے پتہ چل گیا کہ یہ غلط نظر ہے، تو اب اس محترمہ کی نظر کا یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے ختم کرو چھوڑو اس کو، بلکہ اس کا کفارہ ادا کرو۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ نظر ایک قسم ہے، اور نظر نہ پوری کرنے کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے، وہ ایک غلام آزاد کرے، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں، غلام ہے ہی نہیں آج کل، تو وہ 10 مسکینوں کو کپڑا دے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر ان تینوں چیز کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر وہی ریفنڈ والا کھاتا جو ہے وہ جیسے 100 نفل نماز کی نیت کر لیتے ہیں نا، اسی طرح پھر 3 روزے رکھے، اور یہ باقاعدہ قرآن و سنت سے ثابت قسم کا کفارہ ہے کہ یہ 3 کام کریں نہیں، یعنی غریب آدمی بھی تو موجود ہیں کہ وہ کچھ کر بیٹھا، نظر مان بیٹھا، غلط مان، قسم کھا بیٹھا لیکن توڑنی پڑی، اور قسم بھی کبھی ایسا ہے کہ باقاعدہ آدمی قسم کھا لیتے ہیں، میاں بیوی نہیں بلکہ ساس بہو کا جھگڑا ہوا اور شوہر بھی نامدار جو ہیں وہ عموماً بہو کا ساتھ دیتے ہیں، بیوی کا ساتھ دیتے ہیں، ماں کو چھوڑ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا بڑھتے بڑھتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درمیان میں بہن داخل ہو گئی تو قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں اس بہن کا منہ نہیں دیکھوں گا یا اس کے گھر میں نہیں جاؤں، ہے نا؟ گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، قسمیں بھی طرح طرح کی ہوتی ہیں، اس طرح کی غلط قسم کھا لینا۔ بہن یہ جو ہمارے دیسی زبان مشہور ہے کہ ناخن اور ماس یہ الگ کبھی نہیں ہوتے، آج کل پرسوں مرنے تک وہ تو تمہاری بہن رہے گی، ملو نہ ملو، قسم کھانے کا کوئی معنی نہیں، ایسی قسم کھائے تو اس کو توڑے، ماں سے نہیں ملوں گا، بات نہیں کروں گا تو قسم توڑے، میں فلاں کو ٹیلی فون نہیں کروں گا، یہ ساری قسمیں توڑنا ضروری ہے، لیکن ان کا کفارہ دینا بھی ساتھ ضروری ہے، اور کفارہ اگر مالی طور پر کوئی تنگ ہو تو وہ 3 روزے رکھے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب حج مکمل ہو چکا، پیچھے صرف راتوں کو مینا میں رہنا اور کنکریاں مارنا، بڑا حج کا حصہ جو ہے وہ قربانیوں اور طواف کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اپنی نظریں پوری کرو، اور نظریں پوری کر کے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اور بیت اللہ شریف کا طواف کرو، یعنی طواف افاضہ، اسی کا نام ہے طواف زیارت، اور اسی کو طواف حج بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی رکن اکبر حج کا بہت بڑا رکن ہے جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہاں وَلْيَطَّوَّفُوا بھی امر کا صیغہ ہے کہ طواف کرو، کہاں کا؟ بیت اللہ شریف کا، بیت عتیق کا، اور بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو وہ عبادت ہو گیا، اور اگر کسی قبر کا طواف کریں تو وہ شرک ہو گیا، سیدھا کہ اللہ نے جس طواف کا حکم دیا اسے چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی قبر کا یا کسی ایسی جگہ کا جیسے کوہ مراد ہے اس کا کوئی طواف کرتا ہے تو یہ شرک کے امور میں آ جائے گا، یہ اللہ کی عبادت نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جا رہا ہے۔ اور العتیق کا معنی ہوتا ہے پرانا، اور اللہ کا پرانا گھر، اس گھر سے پرانا گھر میں ہے ہی کوئی، کیا خیال ہے؟ بیت اللہ سے پہلے کوئی مسجد تھی؟ بیت اللہ سے پہلے کسی مسجد کا ثبوت نہیں ملتا، سب سے پہلا دنیا میں گھر خدا کا بیت اللہ ہی ہے، تو بیت اللہ عتیق۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور لقب تو صدیق ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا ایک لقب عتیق بھی ہے، صدیق ابوبکر صدیق، ابوبکر عتیق۔ اور ان کو عتیق کیوں کہا گیا؟ انہیں بشارت ملی کہ تمہیں اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، عتق اور آزادی، عتیق جو آزاد کیا گیا، یہ ان کا ایک لقب ہے، لیکن مشہور لقب جو ہے وہ صدیق والا ہی ہے۔ ذالک، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے،
ذالکا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو آدمی اللہ کی ان حرمتوں کا احترام کرے گا، ان کی تعظیم کرے گا. اور حرمات اللہ سے مراد کیا ہے؟ مناسب حج ہے، صفا مروہ ہے. صفا مروہ کی عزت، اس کا جو احکام ہے، اللہ نے جس انداز سے ان کو ادا کرنے کا حکم دیا، طواف ہے، بیت اللہ ہے، عرفات میں کیسے رہنا ہے، مزدلفہ میں کیسے رہنا ہے، منی میں کیسے رہنا، کیا کرنا ہے، ان کو اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق ادا کرنا، ان کی تعلیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ جو آدمی اللہ کی ان حرمتوں کی تعظیم کرے گا، ان کی ادائیگی اسی طرح کرے گا جس طرح کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، جس طرح کہ اللہ نے بتایا ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرے گا. فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ یہ اس کے لیے اس کے رب کے پاس بہت اچھا ہے. یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو آدمی چلے گا، یقیناً اس کا وہ فعل جو ہے وہ اللہ کے یہاں بھی اچھا شمار ہوگا. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ اور تمہارے لیے چھپائے گئے جانور حلال کر دیے گئے ہیں، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ بجز ان جانوروں کے جن جانوروں کا تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے. یتلا علیکم کا معنی جن کی تلاوت کی، جو بتا دیے گئے، جو پڑھ دیے گئے. یعنی جن جانوروں کے حرام ہونے کا تمہیں بتا دیا ہے وہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے جانور ہیں وہ حلال ہیں. بہت معروف سا قاعدہ اللہ رب العزت نے ہماری آسانی کے لیے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ساری لسٹ دیتا تو ایک لمبی چوڑی لسٹ تیار کرنا پڑتا. اللہ نے مختصر انداز سے کہا کہ جو ہم نے کہا یہ حرام ہے وہ حرام ہے، باقی سب حلال. سب حلال ایک جملے میں آ رہے ہیں، کسی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور حرام اللہ نے تھوڑی چیزیں کی ہیں، زیادہ تر حلال ہے. جو حرام کی ہیں ان کا باقاعدہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ جو حرام ہیں ان کے بارے میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ حرام چیزوں سے بچو، اور جو بتوں کی نجاست، بتوں کی گندگی ہے ان سے بھی پرہیز کرو، ان سے بھی اجتناب کرو. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور ساتھ ہی جھوٹی بات سے بھی اجتناب کرو. قول الزور کیا ہے اور کن کن جانوروں کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے، انشاءاللہ ان کی کچھ تفصیل جو ہے وہ اگلے درس میں ذکر کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. گزشتہ درس میں یہ بات ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے رہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا لیں اور امر بالمعروف
نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے رہیں، اور یہی کام عوام بھی کریں اور یہی کام حکام بھی کریں، تو انشاءاللہ مسلمانوں کی جو جنت گنگشتہ ہے، وہ عزت و آبرو، وہ مقام و مرتبہ جو مسلمانوں کو کبھی حاصل تھا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ دے دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی مدد کرے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کوئی بے یار و مددگار تو ہے نہیں، اللہ کوئی کمزور تو ہے نہیں کہ اس کی مدد کرنی ہے۔ مراد یہ ہے کہ تم دین کی مدد کرو گے، دین پر چلو گے، نبی کی مدد کرو گے، نبی کی شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے صرف روٹی کمانا جانو اور کوئی دوسرا کام نہ کرو گے، امر بالمعروف کا سیدھا کون ادا کرے گا؟ یہ فریضہ نیکی کو نیکی کہنا، برائی کو برائی ماننا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ کون ادا کرے گا؟ اگر مجھے بس اپنی روٹی سے غرض ہے، مجھے اور کوئی کام نہیں، اور امر بالمعروف کی باری آئی تو مولوی جانے اور امر بالمعروف جانے، اور مولوی کی روٹی کی باری آئے تو پھر وہاں سے بھی باہر جائیں، اور مولوی ایسے جیسے لکڑی کے بنے ہوئے ہوتے ہیں کو روٹی مل جائے گی۔ ابھی کل بھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، رات کی بات ہے، کسی نے بڑا عجیب لکھا ہوا ہے کہ مسجد بن رہی ہے اور مسجد کی تیاری کے دوران آدمی کا گزر ہوا تو دیکھا کہ سنگ مرمر، یہ بڑی اچھی قیمتی ماربل لگ رہے ہیں، پوچھا کہ یہ کیا کتنا خرچہ ہو؟ مسجد تیار ہے کمپلیٹ، اس میں کوئی کمی نہیں، صرف اس مسجد کو سجانے چمکانے اور اپنا پھونک کا حوالہ کہ ہماری مسجد ہے، کہا کہ 20 لاکھ روپیہ کچھ کم و بیش لگ جائے گا یہ ڈیکوریشن مسجد کی۔ تو ایک آدمی کہتا ہے، لکھتا ہے کہ میں نے سوچا کہ 20 لاکھ صرف مسجد کی ڈیکوریشن پہ لگاتے ہیں تو یقیناً یہ مولوی کو بھی کافی اچھی طرح دیتے ہوں گے، تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ میں نے کہا، بلکہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نظر آ گئے، تو مولوی صاحب سے پوچھا کہ مولانا کچھ مناسب تو نہیں لگتا لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 5000۔ 20 لاکھ صرف مسجد کی ڈیکوریشن پہ خرچ کر رہے ہیں، مولوی کو دیتے ہیں مہینے میں 5000، اور کہا کہ یہ بھی کبھی وقت میں ملتا ہے کبھی بے وقت ہو جاتا ہے۔ تو مولوی لکڑی کا ہی ہوا نا، 5000 کی تو مہینے کی سبزی نہیں آتی، اب روٹی کہاں سے لے گا، روٹی کیسے کھائے گا؟ یہ کھاتے سارے اگر مولوی نے ادا کرنے ہیں تو کم از کم اس بیچارے کی روٹی کا انتظام پورا کر دو، وہ بھی نہیں کرتے۔ جب صورتحال یہ ہوگی کہ شریعت پہ خود چلتے نہیں اور جو کچھ بتانا چاہتا ہے اس کو کھلاتے نہیں، تو حال یہی ہوگا جو آج کل امت اسلامیہ کا بنا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں آپ دیکھیں امام کا ایک مقام ہوتا تھا، امام کو ایک منصب سمجھا جاتا تھا، آج امام کو ملازم سمجھا جاتا ہے۔ جو گھر کا یا محلے کا بڑا ہے، چودھری ہے، مسجد کا متولی ہے، مسجد کے متولی کے نزدیک مولوی ایک بالکل لو کلاس جو ملازم ہوتا ہے نا وہ ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ جب اہل علم کا یہ حال ہم کریں گے تو ہمارا حال وہ ذات کرے گی جو کر رہی ہے، ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر خود کچھ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کر رہے ہیں ان کا تعاون کرو۔ ہر معاملہ میں دیکھو، جہاد کے لیے نہیں نکل سکتے، جہاد کے لیے تعاون کرو، دعوت کے لیے نہیں نکل سکتے، دعوت کے لیے تعاون کرو، فلاں کام کے لیے نہیں نکل سکتے، تعاون کرو، کسی کام کے لیے نکل نہیں سکتے، دعا مانگو، دعا بھی مانگیں گے تو اپنے لیے مانگیں گے، یہ بھی نہیں کہ یا اللہ امت اسلامیہ نے دعا بھی یا اللہ میرا یہ، یا اللہ میرا یہ، یا اللہ میرا یہ۔ جب تک یہ خود غرضی ختم نہ ہو، اللہ کے لیے کچھ وقت دینا، اللہ کے لیے کچھ خرچ کرنا، یہ چیزیں سامنے نہ آئیں تو کیسے ہوگا؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ عوام اور حکام سارے ادا کریں، اللہ رب العزت یقیناً امت اسلامیہ کی عظمت رفتہ دوبارہ واپس لائے گا، جیسا کہ پچھلے درس میں آیت پڑھی تھی، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے،
اللہ نے فرمایا کہ میرے ذمہ ہے کہ میں مومنوں کی مدد کروں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے اچھے عمل کیے، ایمان والے لوگوں نے اچھے عمل کیے، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا کہ ہم انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیں گے۔ یعنی ایمان ہے اور عمل صالح ہے تو دنیا میں خلافت، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی، انہیں بھی خلافت دے دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، ان کے دین کے دنیا میں اچھی طرح پاؤں مضبوط کر دے گا، یعنی ان کے دین کو اچھی طرح دنیا میں قائم کر دے گا، وہ دین جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے بتایا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوفناک حالات سے نکال کر اللہ ان کو پرامن حالات عطا کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جس نے اس کے بعد بھی کفر کیا، فاولئک هم الفاسقون، تو فرمایا کہ یہ بہت بڑے گنہگار فاسق اور فاجر ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ رب العزت نے اپنے اس وعدے کو کہ میں مسلمانوں کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ، اہل عمل صالح کے ساتھ اپنی مدد و نصرت، اپنی حمایت جاری رکھوں گا، اس وعدے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، ہم یقیناً اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہی نہیں چھوڑ دیا کہ رسولوں کی مدد کرتے ہیں تو رسولوں کا تو زمانہ نکل گیا، اب رسول کوئی ہے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مومن بیار و مددگار ہو گئے، نہیں۔ فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ان کی بھی مدد کرتے ہیں، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی مدد کریں گے۔ اور وہ گواہ کس دن کھڑے ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر اس بات کا ذکر فرمایا، 4-5 مقامات ہیں، سورہ بقرہ میں ہے، اسی طرح سورہ احزاب میں ہے، سورہ نساء میں ہے، اور یہ چوتھا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جس دن لوگ گواہی کے لیے کھڑے ہوں گے اس دن بھی اپنے ایمان والے لوگوں کی مدد کریں گے۔ گواہی کے لیے کھڑے ہونے کا تذکرہ جو ہے سورہ نساء میں، سورہ نساء کی آیت 41 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم جس دن لوگوں کو کھڑا کریں گے، گواہوں کو کھڑا کریں گے، اس دن اے میرے رسول سارے لوگوں کو گواہی کے لیے، ہر امت کا ایک آدمی گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور تمہیں ساری امتوں پر گواہی دینے کے لیے کھڑا کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ عظیم مقام عطا فرمایا کہ ہر امت سے گواہ کھڑے کیے جائیں گے، اور جب باری آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری امت سے، ساری امتوں سے ایک ایک گواہ، یعنی ہر امت کا نبی گواہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اور تمہیں اے میرے نبی ہم سارے لوگوں پر گواہی دینے کے لیے، ان کے گواہوں پر گواہی دینے کے لیے کھڑا کریں۔ کتنا عظیم مقام ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو وہ آیت جو ہے آیت نمبر 41، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَكَيْفَ، آیت نمبر 41 سورہ نساء، فَكَيْفَ، اس وقت کیا حال ہوگا، اس وقت کیا منظر ہوگا، اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جس دن ہر امت سے ہم ایک گواہ بلائیں گے، مراد اس امت کا نبی، ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان تمام گواہوں پر گواہ بنائیں گے، یعنی ہر امت کا ایک شخص، ایک نبی، ہر امت کا نبی گواہ بنے گا، اور ان تمام گواہوں پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث موجود ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے ایک قرآن پڑھ کے سناؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ بڑی عجیب سی عادت مبارکہ ہے۔ کبھی کبھی تو اللہ حکم دیتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے اے میرے نبی آپ اس کے سامنے قرآن پڑھیں، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو، مجھے سناؤ۔ تجربہ نہیں کہ تم صحیح پڑھتے یا نہیں، یعنی قرآن کو سننا اس کی بھی ایک لذت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا اے میرے نبی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے سامنے تم قرآن پڑھو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ان کے سامنے تم قرآن پڑھو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں، اور سورۃ البینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب 30ویں سپارے میں یہ سورت اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے پڑھوں۔ تو حضرت ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی بن کعب کے سامنے جا کے قرآن پڑھو، تو فرمایا تیرا نام لے کے کہا۔ آپ اندازہ کریں اس صحابی کی عظمت کا۔ تو جب یہ عظمت کا مقام اپنے دل میں وہ تصور آیا کہ میرے رب نے میرا نام میرے نبی کے سامنے لیا ہے، تو زار فتار رونا شروع ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی ان کے سامنے قرآن پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں کہ اے ابن مسعود تم قرآن پڑھو۔ اب وہ قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، پڑھتے گئے جب اس آیت نمبر 41 پر آئے جہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم ہر امت سے گواہ کھڑے کریں گے، اور ان سب گواہوں پر وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، تمہیں ان سب پر گواہ بنا دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ چھوڑ دو، بس ختم کر دو، اب کافی ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بخاری شریف کو اس حدیث میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں زار و قطار آنسو برسا رہی ہیں۔ یعنی یہاں بھی تو وہ مقام ہے کہ ہر امت سے ایک آدمی کو کھڑا کیا گیا، اور تمام ان نبیوں پر پھر ہمارے نبی کو گواہ بنایا گیا، اور یہ سارے گواہی دیں گے۔ انبیاء کی گواہی کیا ہوگی؟ انبیاء اللہ رب العزت کے سامنے یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم نے ہر وہ کام جو تو نے ہمیں حکم دیا ہم نے اپنی امت کو پہنچا دیا، یعنی رسالت کا حق ہم نے ادا کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبیوں کے بارے میں کیا گواہی دیں گے؟ پہلے نبی تو اپنے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، رسالت پہنچا دی، پیغام تیرا جو ہے اپنی قوم کو دے دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے کہ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ان نبیوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ان سارے نبیوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، رسالت پہنچا دی، پیغام پہنچا دیا۔ کتنا بڑا عظیم مقام ہے۔ یہ سنتے سنتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زار و فتار ہونا شروع ہو گئے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ اب بس کر دو، کافی ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاک و ہند میں چونکہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ اپنے ٹانکے لگانے کی عادت ہے، انہوں نے یہاں ٹانکا لگا دیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے، اور شہید وہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہو، شاہد ہو، حاضر ہو۔ ساتھ ہی ناظر کا بھی لفظ لگایا، اور کہا کہ ہمارے نبی تو ہمیشہ سے حاضر و ناظر ہیں۔ اگر ہمیشہ سے حاضر و ناظر نہیں ہیں تو یہ گواہی کیسے ہوئی؟ وہ سارے نبیوں کی گواہی آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں پر گواہ ہوں گے، اس کا مطلب ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں۔ اگر اسی بات کو ہم یہ کہیں کہ جو آدمی سچی پکی گواہی، اصل میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ سارے نبیوں نے اپنا اپنا حق ادا کیا، اپنے فرائض پورے کر دیے، اور قرآن سے سچی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ قرآن سے بڑا یقین کس چیز پہ کیا جا سکتا ہے؟ قرآن سے بہتر کون سی بات ہے جس میں یقینی ہوگی؟ سب سے زیادہ یقینی بات قرآن کریم ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے اور ہر قسم کی تحریف سے محفوظ ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔
اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے اور نازل بھی اسی نے کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ سارے انبیاء اپنا اپنا کام پورا کر کے گئے۔ اسی کو بنیاد بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تمام انبیاء پر گواہی دیں گے اور اللہ کے حکم سے گواہی دیں گے کہ سب نبیوں نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اور ہمارے یہاں وہ ٹانکہ بازی کا چکر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب اور کیا کیا کچھ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ حاضر و ناظر ہی ہیں تو پھر میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا کہ اتنی بڑی تہمت لگ گئی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، تو کیا آپ اس وقت اپنی اونٹنی پر حاضر تھے اور وہاں ناظر نہیں تھے جہاں وہ اپنا ہاتھ تلاش کر رہی تھیں اور لیٹ ہو گئی؟ وہ ساری باتیں بھول جائیں گے، نہیں کہ آپ حاضر ناظر تھے، آپ حاضر ناظر تھے۔ اگر صحیح معنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقام دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے تعلق سے یقیناً وہ باتیں آپ بتا کے گئے جو ہمیں آپ کو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت نے بتا دی۔ اور اگر صرف یہی ہو کہ آپ نے قیامت کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں، جنت کے بارے میں بتائی ہیں، جہنم کے بارے میں، تو یہ تو علم غیب ہو گیا۔ علم غیب اتنا ہوا جتنا اللہ نے بتا دیا تو وہ تو غیب نہ رہا۔ غیبی باتیں ہماری نسبت سے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں، ان کو بتائی گئی۔ معراج کروایا، وہ مناظر دکھائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے، وحی خفی، وحی جلی کے ذریعے وہ مناظر بتائے، وہ مقامات بتائے، قیامت کی نشانیاں بتائیں، یہ بتایا۔ جتنی پیش گوئیاں ہیں وہ علم غیب کا ہمیں تو پتہ دے رہی ہے، ہماری نسبت علم غیب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ، وہاں علم غیب نہیں بنتا۔ اور اگر کہیں جیسے ترجمہ ہمارے بعض مولویوں نے کیا ہے، یا ایھا النبیوں کا ترجمہ کیا گیا ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ جبیل کے جلسہ میں پچھلے جمعہ میں یہ سوال بھی کسی نے کیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یا ایھا النبیوں، اے غیب کی خبریں دینے والے۔ نبا کا ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا کر دیا۔ اگر نبا کا ترجمہ غیب کی خبریں دینے والا کہا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہدہد کو بھی غیب ہے۔ ہدہد پرندہ ہے نا۔ بات کو تھوڑا غور سے سمجھیں، اس دن میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ پائی کیونکہ سوالات بھی بہت تھے۔ ہدہد کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، معروف ہے نا۔ ہدہد کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ہدہد نہیں ہے، کہا کہاں گیا؟ وہ آئے گا تو یا تو اپنے غائب ہونے کی دلیل دے گا، نہیں تو ہم اس کو عذاب دیں گے۔ ہدہد آ گیا تو کہا کہاں تھے؟ کہا کہ میں تو بڑی دور سے آ رہا ہوں، میں تو سبا قوم کے پاس گیا ہوا تھا، یمن۔ اور کہا جئتک من سبأ بنبأ یقین۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ ہدہد کے الفاظ ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام کو چونکہ ساری بولیاں جانتے تھے، سمجھتے تھے، ہدہد کے الفاظ کو سمجھا، اللہ نے اس واقعہ کو یہاں نقل کیا، جئتک من سبأ، میں تمہارے پاس آیا ہوں ملک سبا سے، بنبأ یقین، ایک یقینی خبر لے کر۔ اب ہدہد کے پاس خبر ہے اور سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان کے پاس خبر نہیں ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ ہدہد کو نبی مان لیا جائے، ہدہد کو غیب کی خبریں دیں۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر نہیں ہے کہ سبا میں کوئی عورت حکومت کر رہی ہے، ہدہد نے بتایا۔ عجیب قسم کا ہمارے یہاں دماغ کام کرتا ہے، کہیں سے علم غیب، کہیں سے مختار کل، کہیں سے حاضر ناظر، کچھ نہ کچھ ہمارا وہ کارخانہ جو ہے وہ چلتے رہنا چاہیے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا ہے، ہم اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد دنیا کی زندگی میں بھی کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے، یوم یقوم الاشہاد، جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اشہاد مطلب ترجمہ واضح ہو گیا نا، گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن ظالموں کو ان کا عذر معذرت کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ظالم گناہگار کافر کہیں گے کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، نہیں، نبی بھیجے گئے، تمہارے پاس کتابیں بھیجی گئیں، نبیوں کے بعد ان کے جو حواری ہیں، صحابی ہیں، اور آہستہ آہستہ تمہیں علم پہنچایا جاتا رہا، تمہاری آج معذرت کوئی قبول نہیں کی جائے گی۔
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان پر لعنت پڑے گی. ہم ظاہر ہے کہ فاسق فاجر جتنے بھی ہیں، کافر فاسق فاجر اور ظالم، ان پر لعنت ہوگی. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کو بہت ہی برا گھر، بہت ہی برا ٹھکانہ جہنم جو ہے اس میں پہنچایا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کے حکام کو، عوام کو، سب کی اصلاح فرمائے، سب کو عمل بالمعروف نہی عن المنکر کی وعظ و تبلیغ اور یہ دونوں عمل سر انجام دینے کی توفیق سے نوازے، اور اللہ رب العزت ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، ہمارے نظریات کو اللہ تعالیٰ صحیح کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. یہ ایک چیپٹر جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا. اب ہے جو پچھلے مرتبہ ارادہ تھا کہ مکمل کریں گے یا بات شروع کریں گے، اسلام کے منافی چیزیں کیا کیا ہیں. 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پر اسلام کے منافی ہیں اور ان کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے. اور وہ 10 چیزیں کون سی ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلے درس میں کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھے حسب عادت کوئی سوال کوئی بات ہو تو کر سکتے. بچوں پہ نماز کب فرض ہو جاتی ہے، اور وہ جو مارنے والا حکم ہے وہ کتنا صحیح ہے؟ مارنے والا حکم جو ہے وہ 7 سال کی عمر میں دیا گیا. 7 سال کی عمر میں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھنے کا ان کو کہو، اور 10 سال کے ہو کر بھی نہ پڑھیں تو پھر مار کے پڑھاؤ، عادت کرو، عادت ڈالو. لیکن ان پر فرض ہوگی جب وہ بالغ ہوں گے، یعنی داڑھی مونچھ ہو گئے، لڑکی ہے حیض شروع ہو جائے، لڑکا ہے داڑھی مونچھ نہیں آئے لیکن احتلام شروع ہو گیا، جو بلوغت کی نشانیاں ہیں. اور اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو تو 15 سال کی عمر ہو جائے. یاد ہے، لڑکی ہے حیض شروع ہو جائے، لڑکا ہے احتلام شروع ہو جائے، لڑکے کو داڑھی مونچھ نکل آئے، لڑکی ہے دیرنا بال ہو جائیں، اور ان میں سے کوئی علامت بھی نہ نکلے تو 15 سال ہو جائے. اس کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ بالغ ہو گیا، اس پر نماز فرض ہو گئی. 10 سال پر مار کے پڑھانے، عادت ڈالنے کے لیے ہے، اور 7 سال کا نرم حکم دینے کے لیے. اور بچے اور بچی دونوں کو دونوں کے کوئی تفریق نہیں؟ نہیں، دونوں کے، بچہ بچی دونوں. اس کے لیے کوڑا ٹانگنے کا سب بات میں صحیح ہے؟ کوڑا ٹانگنا ہے جو اس کو دیکھ کے ڈرتے رہے، کوڑا مارنے والا کوڑا فٹ بال، نہیں کوڑا میں نے کہا کوڑا کہتے ہیں، کوڑا تو عربی میں فٹ بال کہتے ہیں. وہ ٹانگنے والی بات یہی ہے نا کہ بچوں کو مارو کا کیا معنی ہے کہ آپ بچوں کے لیے کچھ ایسا رنگ اختیار کریں کہ بھائی 10 سال کے ہو گئے ہو، اب اگر نماز چھوڑی تو تمہیں ماریں گے. اب اگر کہیں کوڑا لٹکا ہوا ہو تو بچے کو تو پتہ چلے گا نا کہ یہ تو کل تو ہمارے آئے گا پشت پر، کمر پر. یہی مراد ہے کہ بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، مرو اولادکم لسبع، حدیث کے الفاظ ہیں، مرو اولادکم لسبع، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. مرو اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہم علیہا لعشر، جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو مار کے نماز پڑھاؤ. وفرقوا بینہم المضاجع، اور ان کے سونے کے بستر الگ الگ کر دو. یعنی 10 سال کی عمر کے بعد بہن بھائی بھی اکٹھے نہیں سو سکتے، تاکہ کہیں شیطان ان میں کوئی گڑبڑ نہ پیدا کر دے. آج کے موجودہ دور میں خاص طور پر چونکہ بچے بہت جلدی میچور ہو جاتے ہیں میڈیا کی مہربانی کی وجہ سے، لہذا 10 سال کے بعد بہن بھائی اکٹھے نہیں سو سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کب 1500 سال پہلے یہ تعلیم دے دی کہ 10 سال کی عمر کے بعد بیٹی بیٹے ان کے بستر الگ الگ کر دو کہ یہ اکٹھے نہ سوئے. شیخ صاحب اگر نماز میں غلطی ہو جائے رکعت کے متعلق تو اس میں تو یہ نا سجدہ سب کر لیں آپ، لیکن اگر قرأت کی غلطی ہوئی ہے اور رکوع میں بندہ چلا گیا پھر اس کو پتہ چلا کہ ایک آیت مس ہو گئی، کوئی بات اس پہ سجدہ سب اس پہ کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت چھوڑ دی، پڑھتے پڑھتے ایک آیت چھوڑ دی، رکوع کر لیا، نماز مکمل ہو گئی تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک آیت چھوٹ گئی ہے، تو فرمایا کہ آپ مجھے اس وقت بتایا
لقمہ دیا ہوتا تاکہ میں صحیح کر لیتا، لیکن آپ نے سید صاحب نہیں کیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لقمہ دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے. ہمارے یہاں اس کو بھی بڑا برا خیال کیا جاتا ہے کہ پیچھے والا کیوں بولے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے لقمہ دے کے تم بتا دیتے تو میں وہ دوبارہ رپیٹ کر رہا تھا، لیکن ہمارا مولوی کہتا ہے کہ خبردار جو مجھے لقمہ دے. ہمارے مولوی چلالی زیادہ ہوتے اسی لیے بھوکے مرتے رہتے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے.